اگر کوئی حاجت ہے خدا سے طلب کرنی، آیتیں پڑھ لو اور خدا سے دعا کرو، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں نا کہ بتائیے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی ذکر، پوچھتے پھرتے ہیں۔ ہر ایک کی حاجتیں ہیں، ہر ایک کی دشواریاں ہیں، ہر ایک کی مشکلیں ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ کچھ بتا دیجئے کہ جس کے پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ معصوم نے کہا پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، دعا پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیائے دنی کی تمام تر لذتوں اور کششوں کو پامال کر کے ایک انسان کامل کا پوری معرفت کے ساتھ ایک سجدہ حقیقی بھی اس کے لیے بہت شجاعت بھی درکار ہے اور صبر بھی۔ ایک سجدہ رسمی سجدے کی بات نہیں کر رہا، رسمی سجدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سجدے کی بات کر رہا ہوں، سجدے کی نقل کی بات نہیں کر رہا ہوں، سجدے کی بات کر رہا ہوں، سجدے کے مظاہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ رسم ادا کرنا الگ ہے، سجدے کے عمل کی نقل کرنا الگ ہے، حقیقت میں سجدہ کرنا اس حق سبحانہ و تعالیٰ کو، یہ حق سجدہ معصوم ہی ادا کر سکتا ہے، اور وہ معصوم جو اس سجدہ حقیقی کو ادا کرنے میں کمال رکھتا ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ حق کا سجدہ کرنا معمولی شرف نہیں ہے، حق کا سجدہ کرنا معمولی کمال نہیں ہے، حق کا سجدہ کرنا ایک بڑا کمال ہے اور بڑا شرف جو معمولی انسانوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ، ارے معصومین کے کیے ہوئے سجدوں کی رسم ادا کر رہے ہیں۔ مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سجدہ کر کے دکھا دیا بس ویسے کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہی شرف ہے، ہمارا کمال یہی ہے کہ ان کے نقش قدم کو بوسہ دے سکیں، ہمارا کمال یہی ہے، ہماری عبادت یہی ہے کہ جس طرح سرکار رسالت مآب نے اور معصومین نے اللہ کی عبادت کی اس طرح ہم کچھ کر کے دکھا دیں۔ یہی ہمارا شرف، یہی ہمارا کمال۔ حقیقی فعل تو ان کا ہے۔ تمام دنیا کی کششیں، تمام دنیا کی لذتیں، ان سب کو پس پش ڈال کے حق کے آگے سر بسجود ہو جانا، اس کے لیے شجاعت بھی چاہیے، صبر بھی۔ دیکھیے صبر کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ آپ سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان لانے والو صبر کرو۔ جو لوگ آگے بیٹھے ہیں گھبرائیں گے نہیں، میں پوچھوں گا نہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مجھے یقین ہے آپ سب تلاوت
اہل تلاوت ہیں، اہل ذکر ہیں، اہل دعا ہیں، اہل نماز ہیں۔ جو اہل صلاۃ و اہل صوم و اہل ذکر و اہل تلاوت نہیں ہوتا، اسے ذکر آل محمد میں بھی کوئی لذت نہیں ملتی۔ اللہ آپ لوگوں کی، آپ حضرات کی زندگیوں میں خوب خیر و برکت ودیعت فرمائے۔ آپ سب اہل تلاوت ہیں، سب اہل ذکر ہیں، بس توصیہ من باب توصیہ، من باب تذکر، من باب تاکید، یہ یعنی اسباب یاد دہانی۔ بار بار تذکرے ہوتے ہیں کہ بھئی نماز بھی پڑھیے، تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، قرآن پڑھیے۔ اور جب بھی زندگی میں کوئی مشکل ہو، اچھا چلیے زبان پہ ایک روایت آ رہی ہے تو پڑھتا ہوا آگے بڑھوں۔ معصوم سے روایت ہے، فرمایا جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت طلب کرنی ہو اللہ سے، یاد ہے نا کل میں کہہ چکا ہوں، اپنی حاجت غیر خدا سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اب بہت سے جوان پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں اپنی حاجت غیر خدا سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ تو روزوں پہ جا کے بھی حاجت بیان کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہی تو اذن اللہ ہیں۔ ہم غیر خدا سے نہیں کہتے، ہم ان سے کہتے ہیں جو بات خدا تک پہنچا دیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جن کا رشتہ خدا اور رسول سے نہیں ہے، ہمیں کبھی ان کے مزاروں پہ دیکھا ہے؟ ہمیں توحید کا سبق پڑھاتے ہو، ہمیں بتاتے ہو توحید کیا ہے۔ جن کا رشتہ خدا اور رسول خدا سے نہیں ہے، کبھی ہمیں وہاں نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم وہیں جاتے ہیں جن کا رشتہ خدا سے ہے، رسول خدا سے ہے، جن کے وسیلے سے خدا اپنی رحمتیں ہم تک پہنچاتا ہے، انہی کے وسیلے سے اپنی حاجتیں ہم خدا تک پہنچاتے ہیں۔ غیر خدا سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ اگر کسی غیر خدا سے سروکار ہوتا تو لوگوں کے بنائے ہوں کو قبول کر لیتے، ہم تو اسی کو قبول کرتے ہیں جسے خدا بناتا ہے۔ توحید ہے، اور توحید اول توحید، آخر توحید، ظاہر توحید، باطن توحید، محمد توحید، علی توحید، حسن توحید، حسین توحید، یہ سب ابواب توحید ہیں، ارکان توحید الخدا ہیں، ارکان توحید خدا، اللہ تک بندوں کو پہنچانے والے ہیں۔ یہ اصطلاحیں یہ محاورے سمجھ میں نہیں آتے تو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے۔ شرک کا الزام لگانے سے پہلے بات سمجھنے کی کوشش کر لیجیے، سادہ سی بات۔ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں، اور بس وہی حقیقت ہے جو اللہ اس حقیقت کبریٰ کی حقیقت کا مظہر بن جائے، بس۔ بہرحال تو جو بات عرض کر رہا تھا، ہمارے معصوموں نے کیا سکھایا؟ اگر کوئی حاجت ہے خدا سے طلب کرنی، کہیں سے بھی قرآن مجید کھول کے چند آیتیں پڑھ لو، 100 آیتیں پڑھ لو، کہیں سے بھی قرآن مجید کھول کے 100 آیتیں پڑھ لو اور خدا سے دعا کرو، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ یاد رہے گا جوانوں، پوچھتے ہیں نا کہ بتائیے کوئی وظیفہ،
کوئی عمل، کوئی ذکر، پوچھتے پھرتے ہیں۔ ہر ایک کی حاجتیں ہیں، ہر ایک کی دشواریاں ہیں، ہر ایک کی مشکلیں ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ کچھ بتا دیجئے کہ جس کے پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ معصوم نے کہا کہیں سے بھی قرآن پڑھو، کہیں سے بھی قرآن کھولو، 100 آیتیں پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، دعا پوری ہو جائے گی۔ واضح ہے؟ کتنی آسانیاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان لانے والوں صبر کر۔ اب صرف صبر کے عنوان سے کتنے مطالب ہیں، اور تمام مطالب مختلف خطبہ اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہوں گے آپ۔ تمام مطالب ایک مجلس یا 2 مجلسوں میں عرض نہیں کیا جا سکتے۔ صبر ایک کیفیت ہے، صبر ایک قوت ہے، صبر ایک توانائی ہے، اور صبر ایک وسیلہ ہے جسے اللہ نے متعارف کرایا ہے۔ صبر ایک وسیلہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے متعارف کرایا ہے۔ قرآن مجید میں بندے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، نستعین ہم سب مدد مانگتے ہیں۔ اللہ جواب میں فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ قرآن ہے نا۔ اچھا غیر متعلق نہ سمجھیے گا، بات جو جس تسلسل سے ذہن میں آ رہی ہے نا ویسے ہی پڑھتا ہے چلا جا رہا ہوں۔ ابھی توحید کی بات آئی تھی نا، اور میں نے کہا مصطفیٰ توحید، مرتضیٰ توحید، اس سے کوئی غلط پیغام لے کے نہ چلا جائے۔ بہت سے لوگ علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، علی رب کا نعرہ لگاتے ہیں، اور بضد ہیں علی کو اللہ کہنے پر۔ تو یہ جملہ اس فقیر کا یاد رکھیے گا، علی اللہ نہیں ہیں، علی اللہ کا معجزہ ہیں۔ اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ علی اللہ نہیں ہے، ارے اللہ کی مخلوق ہے، علی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے علی کو خلق فرمایا، اللہ نے علی کو رزق عطا فرمایا، اللہ علی کو رزق دیتا ہے۔ عقیدے درست رکھیے گا، حقیقتوں سے منحرف نہ ہوں، باطل مبالغوں میں نہ پڑ جائیں۔ حقیقت حقیقت ہے۔ علی اللہ کا وہ معجزہ ہیں کہ جو انسانوں کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب یاد آ رہا ہے مجھے کہ غالباً ابن کثیر دمشقی، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت خدا کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت اللہ کے معجزات میں شمار کیا ہے۔ کس نے؟ اس اسکالر نے جس کا تعلق کسی سے ہو، ہم سے نہیں ہے بہرحال۔ اب میں ایک جملہ عرض کروں اس کے آگے۔ آپ نے یہ مانا کہ علی کی شجاعت اللہ کا معجزہ ہے، آپ کی نظر وہیں تک پہنچی، ہماری نظر کچھ آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا علی کا صبر بھی خدا کا معجزہ ہے۔
ہماری نظر کچھ اور آگے بڑھی، ہم نے دیکھا علی کا حلم بھی خدا کا معجزہ ہے۔ ہماری نظر کچھ اور آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا علی کا علم بھی خدا کا معجزہ ہے۔ ہم نے اور کسی رخ سے دیکھا تو دیکھا کہ علی کی حکمت بھی خدا کا معجزہ ہے۔ اگر علی کی شجاعت خدا کا معجزہ ہو سکتی ہے تو علی کا علم خدا کا معجزہ نہیں ہو سکتا؟ میدانوں میں علی کی شجاعت اعجاز دکھاتی رہی، منبروں پر علی کا علم اعجاز دکھاتا رہا۔ اور یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ پڑھیں تو صحیح سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سیرت مولا پڑھیں اور پھر علی علیہ السلام کی نسل مبارک میں ہر امام اسی جامعیت کا حامل ہے، اسی جامعیت کا مالک ہے، چاہے وہ علی اول ہوں یا علی آخر، علی اول ہو یا علی دوم، علی ثانی، یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام سجاد کی شجاعت میں کل اشارہ کر چکا، امام سجاد کا صبر دنیا نے دیکھا، وہ صبر بھی معجزہ ہے۔ کوئی اتنا صبر کر کے دکھا دے ہمیں، کتنا ہی وعظ کر لیجئے، کتنی ہی نصیحت کر لیجئے، کتنی اچھی ادبی گفتگو کر لیجئے، کتنی ہی شاندار خطابت کر لیجئے، سب بے جان ہوتی ہے، بے روح، جب تک کہ علی کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ اور یہ تاثیر ذکر علی میں کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ آپ میں سے کوئی کسی چیز میں تاثیر ڈال سکتا ہے؟ کسی چیز میں آپ اپنی طرف سے کوئی تاثیر پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی لفظ میں، کسی کلمے میں، کسی عبارت میں، کسی تقریر میں، کسی نثر میں، کسی شعر میں، کسی خاک کے ذرے میں، کسی شے میں آپ کوئی تاثیر اپنی طرف سے پیدا کر سکتے ہیں؟ ساری سائنس کا دار و مدار یہ ہے کہ وہ تاثیرات کو کشف کر کے اس سے استفادہ کرنا سکھاتی ہے۔ کس شے میں کیا تاثیر ہے معلوم کیا اور اس سے استفادہ کیا، بس اس سے زیادہ کوئی کام نہیں۔ تاثیر اشیاء کا خلق کرنے والا بھی خدا ہے، اشیاء میں تاثیر دینے والا بھی خدا ہے۔ ذکر علی میں تاثیر پیدا کرنے والا بھی خدا ہے۔ ذکر علی میں تاثیر، اور کیسی متضاد تاثیر، جیسی خود علی کی شخصیت میں کہا جاتا ہے نا کہ متضاد صفتیں تھیں، ویسے ہی ذکر علی میں متضاد صفتیں یہ ہیں کہ چاہنے والوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، منافقین کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ ابھی باب مصائب میں گفتگو کو نہیں پہنچانا چاہتا، ابھی میں صبر و ثبات کی کچھ مثالیں اور عرض کروں، لیکن پھر عرض کروں گا یہ تذکرے کیوں ہوتے ہیں، ہم سے کیوں کہا گیا احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو،
ہم سے کیوں کہا گیا کہ ہمارے فضائل بیان کرو؟ ہم سے کیوں کہا گیا کہ ہمارے مصائب بیان کرو؟ ان کے فضائل بیان کرنے سے ہمارے نفوس کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ جو فضائل آپ سنتے ہیں جوانان عزیز، ہم میں سے کوئی علی نہیں بن سکتا۔ یہ آرزو تو جاگ سکتی ہے نا کہ کاش ہم علی کے غلام قمبر جیسے ہو جاتے۔ اچھا، اس پوری مجلس میں شرکت کے بعد اگر کسی کے دل میں ایک سچی خواہش دل میں پیدا ہو جائے، کاش ہم علی کے غلام بن جاتے، تو یہ سمجھیے کہ حاصل کائنات ہے۔ اس پوری کائنات کی ہر نعمت سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دل میں یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ کاش پروردگار ہم علی کے غلام بن جاتے۔ اور علی کا غلام اللہ کے بہترین بندوں میں سے ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہے کمال کے ساتھ، اس کا سلسلہ جڑتا ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اب اس آیت میں تھوڑی سی اور گفتگو کرنے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اب بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں اصبروا صبر کرو، اس سے مراد ہے شریعت پر عمل کرنے کے لیے صبر کرو، یعنی پوری قوت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اپنے تمام امکانات، اپنی تمام استعداد کے ساتھ شریعت پر عمل کرو۔ کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ کو ہٹاؤ، عمل کرو۔ صبر کی کیا تفسیر ہوئی؟ یہ ایک تفسیر ہے ابتدائی، نماز پڑھنی ہے، اور دوسرے بہت سے مسائل ہیں جو ذہن کو ادھر ادھر بھٹکا رہے ہیں۔ ہمیں جلدی سے وہاں جانا ہے اور ان کی بات پوری کرنی ہے، اور ان کی بات پوری کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے، ان کا حکم۔ اس تمام دنیاوی اشتغال میں، دنیا کے تمام مشغولیات کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کا وقت نکال لیں اور اطمینان سے نماز پڑھ لیں۔ یہ جو دنیا کی مشغولیتوں کو ہٹایا، اس کی طرف سے صرف نظر کر کے اور نظر کو مرکوز کیا امر الہی پر اور نماز پڑھی، یہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، صرف ایک صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو آپ کی نماز بھی مصادیق صبر میں ہو گئی۔ دیکھیے نا، مفہوم کس طرح پھیلتا ہے، مفہوم میں کس طرح تنوع پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح کوئی مفہوم تکوینی مرحلے میں اپنے مصادیق خلق کرتا ہے۔ اب یہ بڑی بحث ہے، چھوٹی بحث تھوڑی ہے۔ کہہ دیا، اب آگے بڑھوں۔ سوچنے والے سوچیں گے، جو نہیں سوچتے ہیں انہوں نے سن لیا، وہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مفہوم صبر ہے، اسی مفہوم صبر کا ایک بڑا مصداق کیا بنا؟ یہ نماز۔ آپ نے سب کی طرف سے توجہ ہٹائی، ادھر بچہ آپ کا کھیلا، گھر میں ہیں آپ، تب بھی بچہ کھیل رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ چاہ رہا ہے آپ اسے گود میں لیں، آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ رونے نہ پائے، مگر اب وقت نہیں رہ گیا، کسی نہ کسی صورت سے بچے کو الگ بٹھا کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ کا نفس کیا چاہ رہا ہے؟ بچہ نہ روئے۔ بچہ کیا چاہ رہا ہے؟ آپ کی گود میں رہے، آپ اسے ملاطفت کریں، آپ اس کو پیار کریں، آپ اسے، لیکن وقت نہیں ہے، وقت بس اتنا ہے کہ اب بس یا نماز ہوگی یا کچھ اور۔ بچے کو الگ رکھا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ یہ بھی آپ نے ایک مظاہرہ کیا صبر کا۔ ہماری خواتین اس صبر کے امتحان میں زیادہ پیش رہتی ہوں گی، لیکن مردوں کو کبھی اکثر یہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں، نماز صبر کا مصداق بن جاتی ہے، صبر کا مظہر بن جاتی ہے۔ روزہ تو ہی ہے، بھوک برداشت کرنی ہے، پیاس برداشت کرنی ہے،
لذات دنیا سے، لذات جسمانی، لذات مادی سے کنارہ کش ہونا ہے۔ تو اس لیے بعض روایات میں روزے کے ناموں میں سے ایک نام صبر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد کرو آپ اپنی روزے کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ظاہری تفسیر لوگوں نے یہی کی، تو گویا اس آیت میں صبر سے مراد صوم ہے، روزہ، اور صلاۃ سے مراد تو صلاۃ ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ظاہر، یہ ہے ظاہر۔ حج آج کل اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود مشکل ہے۔ اس زمانے میں کیا مشکل رہی ہوگی جب حکم آیا ہے حج کا؟ سردیوں کا حج، گرمیوں کا حج، گرمیوں کے موسم میں حج، صبر چاہتا ہے یا نہیں؟ اور پھر اگر کہیں جہاد کا حکم ہو جائے، حکم ہے شریعت کا جہاد کرو، لیکن صبر و شجاعت دونوں کو کام میں لانا ہے۔ اب یہاں معیار کیا ہوگا؟ جو میدان میں ٹھہرا رہے وہ صابر، جو میدان چھوڑ کر فرار کر جائے اسے کچھ کہہ سکتے ہیں، صابر نہیں کہہ سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شریعت پر، کل شریعت پر، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ دینا ہو، خمس ادا کرنا ہو، جہاد کرنا ہو، جتنے بھی معاملات میں صبر۔ تو ایک تفسیر یہ ہے، میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تہ بتہ تفسیری مطالب ہوتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان لانے والو صبر کرو، یعنی دین پر عمل کرو۔ دوسرا فقرہ وصابروا، اور دوسروں سے بڑھ کے صبر کرو۔ اس کی تفسیر بڑی عجیب و غریب ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنی حد میں، اپنی سطح پہ، اپنے امکانی دائرے میں، اپنی وجودی سطح پر درست ہے۔ اے ایمان لانے والو دین پر عمل کرو اور دشمن دین کے مقابلے میں ٹھہرے رہو، مقابلہ کرو۔ کیوں؟ وہ جو دشمن ہے وہ بھی تو کچھ نہ کچھ محنت کرتا ہے نا، وہ چاہے شیاطین انس ہو چاہے شیاطین جن۔ کسی نے مزاحاً ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ اوور ٹائم کہتے ہیں، سب سے زیادہ اوور ٹائم تو ابلیس کر رہا ہے، شیطان کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ توجہ اس کی صرف ایک ہی پر ہے۔ مٹھی بھر لوگوں پر تمام شیاطین کا ہجوم ہے، جو گمراہ ہو چکے انہیں مزید کیا گمراہ کرے گا؟ جو ثابت قدم ہے، صراط مستقیم پر ہیں، بس انہی پر ہے ساری الغار، شیاطین انس کی بھی اور شیاطین جن کی بھی۔ تو وہ جو دشمن ہے وہ بھی تو محنت کرتا ہے نا، لڑائی لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو اور آپ کے زخم وہ سہتا ہے، وہ کھاتا ہے زخم۔ آپ سے کیا کہا گیا؟ صابرو، آپ کے زخم پر وہ جتنا صبر کرتا ہے آپ اس سے زیادہ صبر کر کے دکھائیں۔ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، وصابر ورابطو، اور مورچوں پر ڈٹے رہیں۔ ایک جملہ پھر عرض کروں، یہ آیت آپ سے مخاطب ہے یا نہیں؟ ہم سے، آپ سے مخاطب ہے، ہر کلمہ گو سے مخاطب ہے نا۔ جو بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس سے اس آیت کا خطاب ہے کہ نہیں؟ اب دوسروں پہ طنز کرنے سے پہلے
فلاں میدان چھوڑ کے چلے گئے اور فلاں میدان چھوڑ کے چلے گئے اور فلاں میدان چھوڑ کے چلے گئے. میں نام لینے کی جرات نہیں کر سکتا کون کون میدان چھوڑ کے کہاں کہاں سے گیا. یہ کتاب تاریخ میں پڑھ لیجئے گا. آپ کسی میدان کو چھوڑ کے نہ ہٹیں. اور آپ کا میدان جنگ کیا ہے؟ گھر سے لے کر اور سرحدوں تک دین پہ عمل کرنا ہے. دین میں رخنا نہ پڑنے پائے. قلعہ دین کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے نہ پائیں. یاد رہیں گے جملے؟ ثغور، سرحدیں، مورچے. صرف انسان نہیں، شیطان بھی کہیں آنے نہ پائے. اچھا، اس کا آسان طریقہ، مراحل جنگ کے ہوتے ہیں بہت، مراحل جنگ کے بہت ہیں. اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. اگر بیوی نالائق ہے تو بیوی کے ساتھ بھی جنگ کرنی ہے، اور اس شان سے کرنی ہے کہ مرنے بھی نہ پائے، گمراہ بھی کرنے نہ پائے، خود راستے پہ آ جائے. شب ہجرت سے کیا سیکھا؟ ایسی جنگ کر کے دکھاؤ کہ نہ مرنے پائے، نہ قتل ہونے پائے، نہ جانے پائے، نہ قتل ہو، نہ چھوڑ کے جائے، سیدھے راستے پر آ جائے. ٹھیک ہے؟ یہ گھر کی جنگ ہے، ہر گھر کی جنگ. جو مولا علی نے شب ہجرت رسول کے گھر میں کر کے دکھائی ہے، وہ ہر گھر میں جنگ ہو رہی ہے. مطالب، مفاہیم، حقائق کو زندگی سے، روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں. اجا صرف مردوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کیونکہ بظاہر ان کے زعم ناقص میں تیر چلا گیا اس طرف. ان کو بھی یہی آیت پڑھنی ہے نا. خواتین کے لیے ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، روایت کا مضمون یہ ہے کہ حسن التبعل جہاد المرأہ، شوہرداری، بہترین طریقے سے شوہرداری عورت کا جہاد ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ شوہر کو ہر طرح خوش رکھنا عورت کا جہاد ہے. لفظ جہاد استعمال کیا ہے پیغمبر نے، یعنی شوہر کو اس طرح خوش رکھو کہ خوش بھی رہے اور دین پر بھی قائم رہے. شوہر بیوی سے اس طرح کا معاملہ کرے کہ خوش بھی رہے، دین پر بھی رہے. بیوی شوہر سے اس طرح کا معاملہ کرے کہ خوش بھی رہے، دین پر بھی رہے. یہ ہے جہاد زندگی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اور کہیں خلل نہ پڑنے پائے، کہیں رخنا نہ ایجاد ہو جائے، کہیں دراڑ نہ پڑ جائے، قلعہ دین محفوظ رہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو تو بس خدا سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اپنی مراد پا جاؤ، دنیا آخرت کی سرفرازی پا جاؤ، فردوس اعلیٰ پا جاؤ.